آج عمران احمد خان نیازی صاحب کی اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت تھی اور تھوڑا سا اس پر بات کرتے ہیں۔ اس پر عمران احمد خان نیازی صاحب نے ضمانت کی جو درخواست ہے وہ دے رکھی تھی، جس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور اس کیس میں جو کہ توشہ خانہ کا کیس ہے، اس کیس میں جس چیز کے اوپر ڈسکشن کی جا رہی ہے وہ کچھ نیکلس وغیرہ ہیں جن کی مالیت تقریباً 7 کروڑ ہے۔ اگر ہم جو آئین پاس کیا گیا، جو قانون پاس کیا گیا ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے توشہ خانہ اور نیب کے حوالے سے، نیب آرڈیننس جسے کہا جاتا ہے، اس میں تو یہ کہا گیا کہ جس بھی کسی کیس کی مالیت 50 کروڑ سے کم ہوگی وہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیس چل کیوں رہا ہے اور کس کے کہنے پہ چل رہا ہے جب یہ 50 کروڑ سے کم ہے؟ اس کے باوجود جو اس وقت کا پاکستان کا قانون تھا اس کے مطابق عمران احمد خان نیازی نے یہ نیکلس، جس کی قیمت تقریباً 7 کروڑ بتائی جا رہی ہے، وہ 27 لاکھ میں وصول کیا تھا۔ اس کے باوجود خان صاحب کو اس کیس میں کنوکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج عمران احمد خان نیازی صاحب کی کچھ سیاسی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان سیاسی ملاقاتوں میں پہلے نمبر پہ آتے ہیں اعظم سواتی صاحب۔ اعظم سواتی صاحب کو آج خان صاحب نے کھری کھری سنا دی ہے۔ اعظم سواتی صاحب سے کہا کہ آپ یہاں پہ صفائیاں دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو آگے سے اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ جمعے والے دن میں نے عدلیہ یعنی سپریم کورٹ کے سامنے وکلاء کے احتجاج کو لیڈ کیا اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جس پر عمران احمد خان نیازی صاحب نے جواب دیا کہ تم یہاں صفائیاں دینے آئے ہو، میں نے تمہارے احتجاج کے بارے میں اخبار میں پڑھ لیا تھا اور مجھے اچھی طرح اندازہ اور پتہ ہے کہ وہ کتنا بڑا تھا۔ ابھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں احتجاج کے حوالے سے۔ عمران احمد خان نیازی آج بہت ہی غصے میں دکھائی دیے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہا کون تھا وہ جس نے احتجاج کو روکا؟ کس کے کہنے پہ احتجاج کو روکا گیا؟ جب عوام، جب لوگ، جب کارکن راولپنڈی پہنچ چکے تھے تو احتجاج کو کیوں روکا گیا؟ انہوں نے کہا احتجاج کبھی بھی نہیں رکا کرتے، احتجاج روکنا نامناسب تھا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ علی امین گنڈا پور ہر حالت پہ 4 اکتوبر بروز جمعہ کو ڈی چوک اسلام آباد کی کال دیں، بھلے 2 دن لگ جائیں، آپ نے اس احتجاج کے پوائنٹ پر پہنچنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ نے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران احمد خان نیازی نے قیادت کو کھری کھری سنا دی۔ قیادت سے کہا کہ میرا اور عوام کا، پاکستانی عوام کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی موجود نہیں ہے۔ اچھا یہی ہوگا کہ اگر آپ کے دلوں میں یا دماغوں میں کچھ چل رہا ہے تو اس کو ختم کریں۔ اگر آپ لوگوں سے کچھ نہیں ہو سکتا تو ان عہدوں سے استعفے دیں اور سائڈ پر ہو جائیں۔ اور خان صاحب نے کہا کہ یہ جو قیادت ہے پوری طرح سے بزدل ہے۔ خان صاحب نے بیرسٹر گور علی خان کو بزدل شخص قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کو فارغ کر دینا چاہیے۔ خان صاحب آج اتنی سخت اس میں تھے جس میں خان صاحب نے کہا کہ اس چیز کا میں فیصلہ کروں گا کہ بیرسٹر گور علی خان کو ہٹانا ہے یا نہیں، بٹ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ بیرسٹر گور علی خان ایک بزدل شخص ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 اکتوبر کو چوتھا شہر بھی ایڈ کیا گیا ہے جس کا نام ہے بہاولپور۔ ملتان، بہاولپور، فیصل آباد، میاں والی، ان 4 بڑے شہروں میں پاکستان تحریک انصاف احتجاج ریکارڈ کرائے گی اور یہ احتجاج بھی شاید اسی نوعیت کے ہوں گے جو ہمیں راولپنڈی میں یا جو ہمیں ریلی کی صورت میں کراچی میں دیکھنے کو ملے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ اب ہمیں موومنٹ کرنی ہوگی، اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اسی حساب سے آگے بڑھنا ہوگا، راستے بنانے ہوں گے تاکہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہر حالت پر روکا جا سکے۔ دوسری طرف آج آرٹیکل 63A سپریم کورٹ آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بینچ تشکیل دیا تھا، 5 رکنی بینچ، اس بینچ میں جسٹس منیب اختر صاحب نے آنے سے معذرت کر لی ہے۔ اس کے بارے میں اپنی لاسٹ ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں
کہ جسٹس منیب اختر اس بینچ میں نہیں آئیں گے۔ جسٹس منیب اختر کا جو ایک خط ہے وہ رجسٹرار آفس کو موصول ہوا ہے، جس میں انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس پر شدید تحفظات اور آئینی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اور آج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جسٹس منیب اختر آج عدالت میں تو آئے ہیں اور وہ باقی کیسز سن رہے ہیں، تو ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس بینچ میں بھی شامل ہوں اور اس کیس کی پروسیڈنگز کو بھی آگے بڑھائیں۔ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جس طرح آپ کر رہے ہیں یہ چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں آپ کس حد تک متنازع فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان ترامیم کے پیچھے کون ہے اور کون ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دینا چاہتا ہے، یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری طرف سے مولانا فضل الرحمان کیا کرتے ہیں۔ اور عمران احمد خان نیازی 5 اکتوبر لاہور کا جلسہ، 4 اکتوبر جمعہ کو ڈی چوک اسلام آباد احتجاج، 2 اکتوبر کو اتنے بڑے احتجاج۔ سر اب حالات وہ نہیں رہے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران احمد خان نیازی نے 3 الفاظ کہے، جس میں انہوں نے کہا مزاحمت مزاحمت مزاحمت۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔